بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جی اے ساکی ہوں۔ آج 17 دسمبر 2025 کا دن ہے۔ اسلام متاثرین کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس ہیں اور باقی دریاؤں کا ڈیٹا اور موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ سے ابھی میں نے دیکھا کہ یہ دھند جو ہے یہ کب تک جاری رہے گی، اور برف باری کا یا بارش کا یا کوئی اس طرح کا، کیونکہ موسم کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال میں اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ گزارش آپ سے وہی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اچھا، موسم کے حوالے سے یہ خبر کہ 22 دسمبر تک جو پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ہے وہاں پر انہوں نے ویکلی رپورٹ میں لکھا کہ 22 دسمبر تک درمیانے سے شدید قسم کی دھند رہے گی، یعنی درمیانی سے شدید قسم کی دھند رہے گی۔ پنجاب کی انہوں نے بات کی ہے، بالائی سندھ کی بات کی ہے، اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں کی بات کی ہے۔ اور آج بدھ کے روز بھی انہوں نے کہا کہ درمیانے سے شدید قسم کی دھند رہے گی، پیچز کی صورت میں کہیں تھوڑی کم دھند رہے گی کیونکہ سورج نکلنا یا نمودار ہونا شروع ہو جائے گا۔ کل بھی سیکنڈ ٹائم ادھر کبیر والا ان علاقوں میں سورج نکلا تھا، اور یعنی 4-5 دنوں کے بعد نکلا تھا، اور آج بھی مختلف علاقوں میں سورج نکلنے کے کچھ معدوم امکانات ہیں، اور کہیں تیز اور شدید قسم کی دھند ہوگی، ڈینس اسموگ ہوگی جس طرح سے انہوں نے بتایا۔ باقی فی الحال کوئی بارش کا امکان نہیں ہے، برف باری ہوگی بلائی علاقوں میں، اور یہ اس طرح کی 7 دنوں کی رپورٹ ہے۔ دریاؤں کا ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں۔ ستلج میں گنڈا سنگھول پر 0، سلیمانکی پر 2954، اسلام پر 1517، راوی میں جسر پر 647، شادرہ پر 821، بلوکی پر 0، سدنئی براج پر 995، دریا چناب میں مرالہ پر 0، خانکی پر 0، قادر آباد پر 0، تریمو براج پر 8300 کیوسک، اس سے پہلے 9800 کیوسک تھا تریمو براج پر، اور پنجند پر ڈاؤن سٹریم جو ہے وہ 10,000 کیوسک ہے۔ دریائے جہلم کی بات کرتے ہیں تو مغلہ ڈیم سے 33,000 کیوسک، رسول پر سے خراج 8,000 کیوسک، دریا سندھ میں تربیلا ڈیم سے 18,000 کیوسک، کابل دریا میں 6800، کالا باغ پر 50,000، چشمہ پر 30,000، توسا پر 25,000، گڈو پر 30,000، سکھر پر 6200، اور کوٹری پر 3,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے۔ باقی بحالی کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ مالک زمین کے نام جن کی کاشت ہوئی ہے یا ان کے نام انٹریز پڑی ہیں، ایک سے زیادہ پڑی ہیں، تو ان کا ابھی تک کوئی اس طرح کی خبر نہیں آئی کہ کسی بھائی کو ملے ہوں، اس نے فون کر کے بتایا ہو، یا ہمارے علاقے میں بہت سارے مالک زمین کے نام انٹریز پڑی ہیں، اندراج پڑے ہیں، تو ان میں سے کسی کا نام نہیں آیا۔ کل لوگ گئے ہوئے تھے، کل بھی چیک لینے گئے ہوئے تھے، تو کافی چیک آ رہے ہیں، پے آرڈرز آ رہے ہیں، تو اس کی ڈیٹیل میں نے کل 11 منٹ کی ویڈیو میں بتائی تھی کیسے لینا ہے آپ نے، اور بینک آف پنجاب میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو وہاں پہ کھلوا لیں، کیونکہ چیک بک تھوڑا شاید اسی وقت دیتے یا لیٹ دیتے ہیں۔ کل ایک بھائی تو بتا رہا تھا کہ ہمیں کہا گیا، انہوں نے جمعرات کو جمع کرائے تھے اور کل منگل کو گئے، انہوں نے کہا 1 دن بعد آنا، تو چیک بک نہیں آئی، اس طرح کی وہ بات بتا رہے تھے۔ آپ پتہ نہیں غلط بتا رہا ہے یا صحیح بتا رہا ہے۔ باقی آپ کسی اور بینک میں بھی چیک کو ٹرانسفر کرا سکتے ہیں، کسی اکاؤنٹ میں بھی، اس طرح کی بھی دوست بتاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک ریٹائر فوجی ہے تو وہ بتا رہا تھا کہ میں نے اپنے نیشنل بینک میں میرا اکاؤنٹ تھا تو میں نے اس کو چیک 5 لاکھ کا اسے ملا تو اس نے وہاں پر جمع کروا دیا، تو اس طرح کی بھی دوست بات بتاتے ہیں۔ تو بہرحال جیسے بھی آپ کو ملیں تو آپ نے وہ پیسے لینے ہیں، اور باقی جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ 27 اضلاع کے 2855 مواضعات کے ہم اگر اوور آل اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگوں کو ابھی تک پیسے ملے ہوں گے تو 40% ملے ہوں گے، یعنی 100 میں سے 40 لوگوں کو مل گئے ہیں، 60 لوگ ابھی بھی رہتے ہیں، کیونکہ کبیر والا کے 24,000 لوگوں میں سے بمشکل 13,000 لوگوں کو پیسے ملے ہوں گے، اور باقی سبھی لوگ ابھی رہتے ہیں 10-11 ہزار لوگ جن کے ابھی 24,000 لسٹ میں نام پڑے ہیں، اور لوگ مسلسل کالز کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کب نام آئے گا۔ لسٹیں وغیرہ کوئی جاری نہیں ہو رہی، یعنی اے سی کے پیج پر گزشتہ 6-7 دنوں سے لسٹیں جاری نہیں ہو رہی، اور نہ ہی ادھر سے جاری ہو رہی ہیں، مطلب کہیں سے اور طرح سے۔ بس اب محکمہ ریونیو نے کال کرنی ہے۔ اب دوست یہ بھی بتاتے ہیں کہ کسی کا چیک آیا پڑھو، اس کا میسج بھی نہیں آ رہا، لسٹ بھی نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں آ رہا، اور وہ دے ہی نہ، یعنی محکمہ ریونیو کے پٹواری وغیرہ اس چیک کو نہ دیں، اور خود کہیں آپ اپنے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کروا لیں یا کچھ کر لیں، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ سوال تو بڑا وزنی تھا۔ اب اس کا جواب کیا وہ خود سے کسی کا چیک اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہو سکتا ہے پھر تو یہ بڑے پیمانے پر غبن ہوگا، کیونکہ کسی بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، جب بینک آف پنجاب کا میسج ہی نہیں آئے گا، لسٹ بھی نہیں آئے گی، کسی کو کچھ علم ہی نہیں ہوگا کہ میرا نام آیا یا نہیں آیا، اور پھر وہ پیسے بھی کوئی بھی چیک لے کر ٹرانسفر کرا سکتا ہے مالک کے علاوہ،
تو پھر تو یہ بڑے پیمانے پر کرپشن کا ایک اور دروازہ کھل جائے گا. پہلے کچھ کم کرپشن تھی، پہلے بھی انتہا کی کرپشن اور بے ضابطگیاں، اور پھر سے یہ تو اور طریقہ کھل جائے گا. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو چیک کا مالک ہے اس کے بغیر ٹرانسفر، ویسے عام چیک تو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اس کے سائن ہوئے ہوئے ہوں تو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، یا اس کا انگوٹھا لگا ہوا ہو. اب ان چیک پر اس کے سائن ہونے بھی تو ضروری ہے نا، مالک زمین کے اور مالک یہ جو چیک کا مالک ہے. بہرحال اس بارے میں نے کنفیوژن آپ کے ذہن میں ڈال دی ہے. کوئی میرے پاس ایسی مصدقہ خبر نہیں ہے کہ کیسے کیا کرنا ہے. جب ہم کسی پڑھے لکھے سے پوچھیں گے تو بتائے گا جٹ ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ آدھے سانوں تو پتہ ہی کوئی نہیں کی کرنا. تو مطلب اس طرح کی صورتحال. بہرحال آپ تھوڑا حوصلہ رکھیں. اور کہا جا رہا ہے 31 دسمبر تک یہ سلسلہ چلے گا، تو اگر چلتا ہے تو سبھی لوگوں کو ملیں گے پیسے. باقی جو بے ضابطگیاں اور کرپشن ہے وہ ہر موضوع میں بڑے پیمانے پر ہے کہ اس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کتنی بڑی کرپشن. اگر 2 کروڑ آیا تو 1 کروڑ غبن ہے، کرپشن ہے، بے ضابطگیاں، اور 1 کروڑ حقداروں کو ملا. اور ایسا ہی ہے ہر موضوع میں، یہ 50% 50% اسی طرح کے معاملات ہیں. تو بہرحال کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی تو ضرور ہم شیئر کریں گے. باقی کسی رعایا، مظاہرے یا وراثت والے کا آئے نا، تو پھر ہم مظاہرے کے بھی آ رہے ہیں، رعایا کے بہت بڑے نام آئے ہیں، وہ بہت زیادہ نام آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کی بات کر رہا ہوں جن کے نام انٹریس مالک زمین کے نام پڑے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور وراثت والے ان کی بات کر رہا ہوں جن کے والد فوت ہو گئے ہیں اور ان کے نام پیسے آئے ہوئے ہیں، تو ان کی میں بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ. اللہ